وضو سے پہلے ایک دعا بسم اللہ، وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دعا نہیں. اشہد ان لا الہ، لوگ چہرے مارتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاتھ دھو رہے ایک دعا، پیر دھو رہے ایک دعا، مسح کر رہے ایک دعا، کلی کر رہے ایک دعا، کان کا خلال ایک دعا، انگلیوں کا خلال ایک دعا، داڑھی دھو رہے ایک دعا. مطلب اتنی دعائیں کہ ایک وضو خانے میں نے ایک مرتبہ دیکھا جو شروع ہو رہے ہو بسم اللہ سے تو 25-30 دعائیں وضو ہونے تک. مطلب ہر سنت اور ہر فرض پہ ایک دعا نہیں، ابتدا میں ایک دعا بسم اللہ. وہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے منہ دھونا بھی سنت سے ثابت نہیں، سب بدعات ہے یاد رکھیے. اور وضو کے خاتمے پر ایک دعا، ایک دعا. کیا دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے. اے اللہ مجھے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر، تیرے طرف رجوع کرنے والے میں شامل کر. واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے طہارت حاصل کرنے پاکیزہ لوگوں میں، پاکیزگی والوں میں شامل کر. یہ دعا کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانے یا آسمان کی طرف دیکھنے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو یوں ہی پڑھ لے. ٹھیک ہے، نہ اٹھانے کی نہ دیکھنے کی، دونوں روایتیں بہرحال ضعیف ہیں، تو لہذا صرف اس کو پڑھنا ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے مکمل اچھے سے کرے، اس کے بعد یہ پڑھے، یہ دونوں چیزیں گواہی دے اور یہ دعا پڑھے، تو جنت کے 8 دروازے روز قیامت اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو جائے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے اس کے لیے کھلیں گے جو یہ دعا وضو کے بعد کرتا ہے. شروعات میں بسم اللہ، خاتمے پہ یہ دعا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی وضو کی